یہ 7 ادوار میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے 3 ادوار پہ بات کی ہے، بعض عارفین نے 5 ادوار پہ بات کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ویڈیو پیغام میں امام المتقین، امیر المومنین، قائد الغر المحجلین، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، قرار غیر فرار، صاحب ذوالفقار، امام الاولیاء، مشکل کشا، سیدنا و مولانا امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم صلوات اللہ وسلام علیہ کی ذات اقدس کی بابت نہایت اختصار کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ 19 رمضان المبارک بوقت نماز فجر حالت سجدہ میں آپ کو عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے زہر آلود تلوار کا وار کر کے شہید کیا، اور میرے امام نے بوقت شہادت اپنی زبان پہ جو کلمہ جاری فرمایا وہ کلمہ یہ تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ صاحبان، امام علی ابن ابی طالب تمام عالم اسلام کے لیے اتحاد اور وحدت کا دروازہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علی کا حق میری امت پہ ایسے ہے جیسے باپ کا حق اولاد پہ ہوتا ہے۔ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ بجا ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں۔ امام علی ابن ابی طالب باب مدینۃ العلم بھی ہے، سرکار خاتم المرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر علم ہے، اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ امت محمدیہ میں آج جتنے بھی تفرقے ہیں، جتنے بھی اختلافات ہیں، جتنے بھی انتشار ہیں، اور جتنے بھی تعصبات ہیں، ان سب کو ختم کرنے والی ذات ایک واحد ذات امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے۔ پائنتن پاک علیہ السلام میں بھی امام علی ہیں، اور حضرات خلفائے راشدین 4 یاروں میں بھی امام علی ابن ابی طالب ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی امام علی ابن ابی طالب ہیں، چاہے اصحاب بدر ہوں، اصحاب احد ہوں، مہاجرین ہوں، السابقون الاولون ہوں، ان سب میں امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شامل ہے۔ مکتب اہل بیت کے انتہائی معزز اور مکرم 12 آئمہ 12 علیہ السلام، ان میں بھی امام علی ہے، اور مکتب اہل بیت کے 14 معصومین علیہ السلام میں بھی امام علی شامل ہے۔ امام علی ابن ابی طالب ایک لا ینحل پہیلی ہیں۔ تمام تر خصوصیات جو دنیا میں گنی جا سکتی ہیں، وہ تمام تر فضائل، مناقب، محاسن جنہیں دنیا مانتی ہے کہ یہ فضیلت ہے، وہ امام علی کی ذات میں موجود ملے گی۔ عرض یہ ہے کہ امام علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ فرمایا کرتے تھے، انا عبد من عباد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں محمد مصطفیٰ کے عباد، ان کے بندوں، ان کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے غلام کا یہ مقام ہے، اس کے آقا کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام علی ابن ابی طالب مجمع الازداد ہیں، آپ کے اندر تمام تر خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ فضیلت کہتے ہی اسے ہے جو امام علی کی ذات میں موجود ہے۔
جو چیز امام علی کی شخصیت میں موجود نہیں وہ فضیلت نہیں ہے. فضیلت کہتے ہی اسے ہیں جو امام علی کی شخصیت میں موجود ہے. ہمارے عصر حاضر میں ڈاکٹر علی شریعتی جو ایران میں ہوئے اور جنہیں ایران کا اقبال کہا جاتا ہے، انہوں نے امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شخصیت کے پوشیدہ پہلوؤں پہ کافی گفتگو فرمائی اور بڑی عجیب و غریب کتابیں تحریر فرمائیں. علی ایک دیو مالائی سچ، علی اور تنہائی، علی اور تاریخ، اور ایسی بہت سی کتب ڈاکٹر علی شریعتی نے لکھی. ڈاکٹر علی شریعتی نے اپنی کتابوں میں ایک فلسفہ، ایک تھیوری پیش کی تھی کہ امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کے لیے آپ کی سیرت کو 3 ادوار میں تقسیم کر دیا جائے تو امام علی کی شخصیت کے پوشیدہ پہلو عیاں ہو جائیں گے. تو صاحبان، میرا تعلق تو مکتب تصوف سے ہے اور مذہب اہل سنت سے ہے. تو میرے نزدیک میں یہ ایک عرفانی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت طیبہ کو 7 حصوں میں بانٹ دینا چاہیے. 7 ادوار سیرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. امام علی کی سیرت طیبہ کے 7 دور، 7 پہلو. اس میں جو سب سے پہلا پہلو امیر کائنات کے نور سے ظہور تک کا پہلا دور، اب اس پہ احادیث نبویہ موجود ہے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے فرامین موجود ہیں، فضائل اور مناقب کہ جو کتب لکھی گئیں ان کی 1000 روایات موجود ہیں، صوفیاء، مشائخ اور عارفین کاملین کے ملفوظات، فرمودات، ارشادات. آپ کا جو صوفی علمی خزانہ ہے اس میں ایسی 1000 روایات مروی ہیں. نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق، نور پنجتن اور نور علی کی تخلیق ہوئی. انا و علی من نور واحد، اس وقت سے لے کے جب مولا امیر المومنین کا نور مبارک خلق ہوا، اس نور کے بیت اللہ، کعبہ مشرفہ میں ظاہر ہونے تک، مولا علی کے میلاد تک، یہ پہلا دور ہے. اس پہ ہمارے عارفین کاملین نے بہت کچھ لکھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام المسلمین، حجت الاسلام والمسلمین احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ، ان کی کتاب تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ الجاہلیہ اسی عنوان پہ ہے. امام علی ابن ابی طالب نے عالم ارواح میں، عالم نورانیت میں بھی فیض علمی کا ورثہ بانٹا. مجد الافسانی رحمہ اللہ ان کے مکتوبات میں اور پھر مشائخ چشت کی کتابوں میں اور مشائخ قادریہ کی کتب میں، فتوحات مکیہ میں، اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کی کتب میں اور دیگر صوفیاء عارفین کی کتب میں بہت کچھ موجود ہے کہ امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عالم ارواح میں ارواح اولیاء کو تعلیم دیا کرتے تھے. وہ ہمارے ہاں جس طرح پیدائشی ولی ہوتے ہیں، جیسا کہ بابا فرید الدین گنج شکر مسعود پیدائشی ولی تھے، جیسا کہ حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی تھے، تو یہ پیدائشی ولی جتنے بھی ہیں
یہ پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ نہ صرف یہ اولیاء امت محمدیہ، بلکہ مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ نے مکتوبات شریف میں یہ تحریر فرمایا کہ پچھلی امتوں کے جتنے بھی اولیاء ہیں انہوں نے فیض علمی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے لیا ہے عالم ارواح میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے سیرت علی ابن ابی طالب کا، یہ ایک بہت بڑا پوشیدہ پہلو ہے جس سے مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے محبان حیدر کرار اور صوفیاء زبردست، عاشقان روز الست، کلندران زبردست واقف ہیں۔ یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت طیبہ کا پہلا دور، آپ کے نور سے لے کے آپ کے ظہور تک۔ پھر دوسرا دور امیر المومنین سیدنا امام علی ابن ابی طالب کے ظہور سے لے کے کعبہ میں ولادت سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک۔ اس بات کو مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے فاضل اجلہ علماء، واعظین، ذاکرین اور خطیب ایک خوبصورت جملے میں اس طرح بیان کر دیتے ہیں: جب امیر کائنات امیر المومنین سیدنا امام علی ابن ابی طالب کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی آنکھ کھلی تو رسول خدا کی گود تھی، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی تو علی ابن ابی طالب کی گود تھی۔ تو یہ دوسرا دور ہے سیرت علی ابن ابی طالب کا۔ اس دور میں آپ کی خدمات دین ہے، آپ کا دفاع دین ہے، آپ کا اعلاء کلمت الحق کے لیے جہاد ہے۔ اس دور میں سیرت علی کے بڑے نمایاں اور درخشندہ پہلو ہیں، جس میں عشیر سے لے کر غدیر تک، اور احد اور بدر کے میدان بھی ہیں، اور ہجرت بھی ہے، اور شب ہجرت کا بستر بھی ہے، اور بعد ازاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک یہ دور چلتا ہے۔ امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت طیبہ کا جو تیسرا دور ہے وہ وفات النبی سے شروع ہوتا ہے اور آپ کی خلافت تک آتا ہے۔ تقریباً 25 سال کا دور ہے۔ اس دور کو امام علی ابن ابی طالب کی تنہائی اور آپ کی خاموشی کا دور کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بڑی دلخراش تحریر ہے علی شریعتی کی، جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ کا چوتھا دور تب شروع ہوتا ہے جب آپ برسر منبر تشریف لاتے ہیں، جب آپ خلافت پاتے ہیں، اور خلافت سے لے کر شب ضربت تک، یعنی آج سے 1405 سال قبل 19 رمضان جب آپ کو شہید کیا گیا، اور نماز فجر سجدہ میں آپ کے سر اقدس پہ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے کاری ضرب لگائی زہر التلوار کی، تو یہ ضرب لگنے تک کا جو دور ہے، زمانہ ہے خلافت سے، یہ ایک عجیب دور ہے امیر کائنات کی زندگی میں۔ اس میں جنگ ہے، جدال ہے، انتشار ہے، اور پھر صلح بھی ہے، اور اتفاق بھی ہے، اور امت کے بہت سے مسائل ہیں، اور فتنہ ہے، اور فتنہ کی سرکوبی کے لیے امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بلند انسانی اقدار بھی ہیں۔ شب ضربت تک یہ چوتھا دور مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد پانچویں دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ دور امام علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ کا سب سے پیچیدہ ترین دور ہے۔ یعنی جب ضربت لگی 19 رمضان المبارک بوقت فجر، اس وقت سے لے کے 21 رمضان المبارک تک، یہ جو چند گھنٹوں کا دور ہے، ضربت سے شہادت تک کا یہ
چند گھنٹوں کا سفر، یہ امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت طیبہ کا سب سے عجیب و غریب دور ہے، یہ 5واں دور ہے۔ اس چند گھنٹوں کے دور میں امام علی ابن ابی طالب کی ایک نئی شخصیت سامنے آتی ہے۔ آپ تسبیح، تحلیل، استغفار اور اللہ کی کبریائی اور عظمت بیان کر رہے ہیں، قاتل کو شربت پلا رہے ہیں۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ قاتل سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ قاتل بھی کون تھا؟ جو پہلے آپ کے مصاحب، آپ کے شاگردوں میں سے تھا۔ امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ سیرت ہے۔ قاتل کو شربت پلا رہے ہیں، اس کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، برداشت نہیں ہو رہی، اور منع فرما رہے ہیں اپنے صاحبزادگان کو کہ اس پہ کوئی زیادتی، تشدد، تعدی نہ کی جائے۔ شربت پلاتے ہیں، اور شربت پلانے کے بعد سوال پوچھتے ہیں، اے ابن ملجم، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن ملجم جواب دیتا ہے کہ مولا، آپ بہت اچھے امام ہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ سے بہتر انسان کوئی نہیں۔ وہ امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میرا قاتل ہے مگر میری ذات میں کوئی عیب نہیں بناتا، مجھ پہ کوئی الزام نہیں لگاتا۔ مطلب کوئی تو الزام لگاتا نا۔ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کا اعتراف دشمن کرے۔ دشمن اعتراف کر رہا ہے، قاتل اعتراف کر رہا ہے کہ آپ سے بہتر انسان تو کوئی نہیں۔ تو اس دوران امام علی ابن ابی طالب اپنے صاحبزادگان کو، اپنے پسماندگان کو وصیتیں فرما رہے ہیں، نصائح فرما رہے ہیں، پند اور مواعظ بیان فرما رہے ہیں۔ اور ان پند اور مواعظ کو اگر جمع کیا جائے، یقیناً بغیر مبالغہ کے عرض کر رہا ہوں، سینکڑوں کتابیں ان کا بوجھ نہ اٹھا سکیں، اتنا کچھ بیان کیا۔ آپ نہج البلاغہ سے لے کے تاریخ تبری تک مطالعہ کر لیجئے۔ امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ وصیتیں، وہ ارشادات، وہ فرمودات، وہ اقوال زریں جو آپ کے سر پہ ضرب لگنے سے لے کر آنکھیں بند ہونے اور شہید ہونے تک آپ نے بیان فرمائے۔ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ نے بیان فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مکتب تصوف کے عظیم صوفی جنید بغدادی رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ امام علی ابن ابی طالب کو موقع ہی نہیں ملا کہ آپ اسرار بیان کرتے، آپ روحانیات بیان کرتے، آپ علم لدنی بیان کرتے، آپ علم تقوینی بیان کرتے، آپ علم باطن بیان کرتے۔ موقع ہی نہیں ملا۔ اس قدر مشاجرات میں، جھگڑوں میں اور امت کو درپیش مسائل میں آپ الجھے رہے کہ آپ کو موقع ہی نہیں ملا۔ جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے کہ اگر امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو موقع مل جاتا، آپ ایسے عرفان، ایسے معارف بیان فرماتے، ایسے اسرار سے پردہ اٹھاتے کہ امت محمدیہ کے سینے پھاڑ دیتے۔ سینے ہمارے پھٹ جاتے، ہمارے سینے سقط ہی نہیں رکھتے تھے کہ ہم وہ فیوز و برکات حاصل کرتے جو ہمیں حاصل کرنا تھے۔ آپ ہی کا فرمان ہے نا، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو علی سے جو پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ تم علی کو کھو بیٹھو، تم علی کو نہ پاؤ۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال، ان کو بڑی خاص عقیدت تھی امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ ذات او دروازہ شہر علوم، زیر فرمانش نجد حجاز چین و روم۔ تو یہ 5واں دور ہے امام علی کی سیرت طیبہ کا، اس پہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ عاشقان مولا علی کو اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ 6واں دور شہادت سے لے کے قیام مہدی تک کا دور ہے۔
یہ بڑا پیچیدہ اور پر اسرار اور امور تقوینیہ پہ مبنی دور ہے. اس کی حقیقت عارفین جانتے ہیں، اہل کشف جانتے ہیں، اولیاء جانتے ہیں، صالحین جانتے ہیں، اور الراسخین فی العلم جانتے ہیں. فیض یافتگان حیدر قرار جانتے ہیں، مراقبہ والے لوگ جانتے ہیں، اہل نظر جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں جن کا سودا پڑھنے پڑھانے کا نہیں، دیکھنے دکھانے کا ہے. وہ ان حقیقتوں سے واقف ہیں کہ امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے امام قائم عجل اللہ فرجہ، ابھی حال ہی میں میرا ویڈیو آیا نا امام زمانہ پہ، اقبال کا شعر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. اور اقبال ہی نے کہا تھا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو مہدی کا تو تعلق آل محمد علیہ السلام سے ہے، اور درود والا ہے وہ مہدی، اور نور والا ہے وہ مہدی. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو امام زمانہ قائم آل محمد صاحب العصر والزمان مہدی علیہ السلام کے ظہور تک، مولا علی کی اپنی شہادت سے لے کے امام مہدی کے آنے تک، یہ مولا علی کی سیرت طیبہ کا ایک بڑا پیچیدہ، پر اسرار اور نہایت اہم ترین دور چل رہا ہے، اور یہ بڑا خاص دور چل رہا ہے. اس عرصہ میں بھی امام علی ابن ابی طالب امت کی دستگیری فرما رہے ہیں، فیض بانٹ رہے ہیں، ولیوں کو ولی بنا رہے ہیں، قطب غوث ابدال پہ مہر لگا رہے ہیں. مستودع امامت ہو یا مستور امامت ہو، قطبیت ہو یا علمیت ہو، یا بادشاہوں کو بادشاہت دینی ہو، فیصلے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کچہری میں ہو رہے ہیں. مولا علی مشکل کشا، دستگیری، حاجت روائی، مشکل کشائی فرما رہے ہیں. نصرت اور امداد کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. آگے پھر رجت ہے، پھر سرکار کا آنا ہے، جسے بائبل بھی بیان کرتی ہے، مجدون، آرماگیڈن. یہ سرکار امیر کائنات کا جو رجت ہے اور قائم آل محمد کا آنا ہے، یہ چھٹا دور ہے. اسے آپ قیامت تک سمجھ لیں. آپ اسے آسان الفاظ میں اس طرح سمجھ لیں کہ مولا کی شہادت سے لے کے تا صبح قیامت، یہ چھٹا دور ہے. مولا علی کی سیرت طیبہ کا ایک ساتواں دور ہے، وہ سب سے عجیب دور ہے. قیامت میں مولا علی کا قیام، قیامت کے دن امیر کائنات کا کھڑے ہونا. ہازان خصمان اختصموا، یہ دو جو راہ خدا میں لڑے، اور جو دو دشمنان اسلام ان سے لڑے. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کی تفسیر میں صاحب حدیث امام بخاری نے یہ نقل کیا ہے، قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں جو پہلا مقدمہ پیش کیا جائے گا وہ امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مقدمہ ہے. قیامت کے دن وہ پہلا انسان جو اپنا سب سے پہلا مقدمہ اللہ کے حضور رکھے گا وہ امام علی ابن ابی طالب ہے. یہ بخاری شریف میں لکھا ہے، کتاب التفسیر میں لکھا ہے، اور آیت کی تفسیر میں تمام ائمہ تفسیر نے لکھا ہے، تمام ائمہ مفسرین نے لکھا ہے. تو یہ ساتواں دور ہے. قیامت کے دن
کبھی حوض کوثر پہ علی، کبھی پل صراط پہ علی، کبھی القیا فی جہنم کل کفار عنید، پکڑ پکڑ کے جہنم میں پھینکنے والا علی اور جنت کے دروازے تک لے جانے والا علی، کہ جنت جس کے دو صاحبزادوں کی ملکیت ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، تو جنت تو حسن اور حسین کی ہے جو جنت کے مالک ہیں، اور یہ ان کے بھی والد ہیں۔ تو قیامت کے دن میدان معاشر میں علی کا ایک اپنا ہی مقام ہے۔ تو یہ 7واں دور ہے قیامت تا خلود الجنہ، یہ 7واں دور ہے۔ تو ان 7 ادوار سیرت امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر ہر عارف، ہر صوفی، ہر عاشق علی، ہر محب اہل بیت کی نگاہ ہونی چاہیے۔ ہم صوفیاء زبردست، عاشقان روز الست، کلندران سرمست اور رندان زبردست اس پہ غور و خوض کریں، چاہے وہ مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ سادات عزت مآب ہیں، چاہے وہ اولاد فاطمہ سے تعلق رکھنے والے ہیں صلوات اللہ وسلام علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا چاہے وہ مریدان باصفا ہیں امام علی ابن ابی طالب کے، جو بھی ہیں، آپ کو امام علی کی سیرت طیبہ کے ان 7 ادوار پہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، یہ 7 ادوار میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے 3 ادوار پہ بات کی ہے، بعض عارفین نے 5 ادوار پہ بات کی ہے، بندہ ناچیز نے جو 7 ادوار آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، یہ کامل ہے، یہ کامل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں امت محمدیہ امام علی ابن ابی طالب سے تمسک کرے، اس لیے کہ العلی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو قرآن سمجھنا ہے، قرآن کی معرفت حاصل کرنی ہے، قرآن کے علوم و معارف کو آپ نے حاصل کرنا ہے، عرفان اصلی، عرفان صحیح حاصل کرنا ہے، علم باطن، علم کشف، علم عرفان حاصل کرنا ہے، علم تقوین حاصل کرنا ہے، تو آپ کو اہل بیت اطہار علیہم السلام سے تمسک، ولا اور مودت کا رشتہ قائم کرنا ہوگا، اور امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مودت اور ان کی ولایت کو قائم کرنا ہوگا۔ آخر میں سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان پہ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان علی شان بڑا توجہ طلب ہے، بڑا توجہ طلب ہے۔ آپ نے فرمایا میری یہ فضیلت کہ میں امام ہوں اور سید ہوں، آل محمد ہوں، یہ اپنی جگہ، میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں ولایت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ماننے والا ہوں، میرا ولایت علی پہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کون فرما رہا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، جن کے نام سے مکتب جعفریہ، فقہ جعفریہ رواج پائی، اور جو اہل سنہ کے چاروں اماموں کے استاد اور استادوں کے استاد ہیں۔ یہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں جن کے بارے میں امام ابو حنیفہ یہ فرمایا کرتے تھے لولا سنتان لہلک النعمان، اگر میرے استاد امام جعفر صادق علیہ السلام نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا، گمراہ ہو جاتا۔ امام مالک کے استاد
امام شافی کے استادوں کے استادوں کے استاد، امام احمد ابن حنبل کے استادوں کے استادوں کے استادوں کے استاد، امام بخاری، امام مسلم، تمام ائمہ مسلمین کے استادوں کے استاد، سب کا شجرہ تلامذہ کا جہاں جا کے ختم ہوتا ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری فضیلت ہے میں امام ہوں، میری فضیلت ہے کہ میں سید ہوں، آل رسول پاک ہوں، لیکن میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں ولایت علی کا حامل ہوں۔ آپ نے فرمایا سید ہونا یہ اللہ کا فضل ہے، اور ولایت علی کو قبول کرنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ علی کو دل و جان سے مانا جائے، علی تک رسائی رسول خدا تک رسائی ہے، اور رسول خدا تک رسائی خدا تک رسائی ہے۔ علی ابن ابی طالب باب ہے، دروازہ ہے، ان تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے میری اس گفتگو سے فیض لیا ہے، اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ اہل بیت اطہار سے مودت اور ولا رکھتے ہیں، تمسک رکھتے ہیں، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، مذہب اہل بیت، تعلیمات اہل بیت تعلیم مودت ہے، تعلیم محبت ہے۔ دیکھیے نا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے جب بھی کسی نے یہ سوال پوچھا کہ دین کیا ہے، آپ نے فرمایا الدین هو المحبت۔ دین کیا ہے؟ دین محبت ہے، دین امن ہے، دین خدمت انسانیت ہے۔ چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہے، آپ اہل بیت سے مودت کریں، ان سے محبت کریں، خاتمہ ایمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ یہ درس ہے صوفیاء کا، اولیاء کا، عارفین کاملین کا۔ اس بات پہ ختم کرتا ہوں، آپ کے فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔